صرف یہ شبہ کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان کیوں ہوئے بھی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کی طرف سے فتح اور مدد آ جائے گی، نصرت آئے گی، پھر آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے صحابہ کی تعریف میں یہ بات بتا دی، قرآن میں ذکر کر دی کہ یہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اس لیے علماء امت کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نفاق ختم ہو چکا تھا۔ جو نفاق پہلے مدینہ کے آغاز اوائل دور میں موجود تھا، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کا، وہ بعد میں ختم ہو چکا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں کوئی بھی دل کا کھوٹا نہیں تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب بتاؤ منافق اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں، منافق تو کھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تو منافقوں کو یہ باقاعدہ بار بار تنبیہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے دعوے کرنے والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، دل تمہارا کھوٹا ہے۔ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کا دل کھوٹا تھا، ایمان میں داخل نہیں ہو، فرمایا پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اللہ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کے دین میں داخل ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت اللہ نے پہلے ہی دے دی، فتح مکہ سے بہت پہلے فرما دیا تھا، اے نبی آپ کو خوشخبری ہو، اس وقت کو آپ یاد کریں اور خوش ہو جائیں، اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آئے گی اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے، بعض مورخین نے لکھا 6 دن پہلے، تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے لشکر کشی کرنے کے لیے مکہ پر، اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہو گئے، ملاقات ہوگی اور وہاں اسلام قبول کر لی۔ بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، اور اگر کوئی بھی خدمت نہ ہوتی بالفرض مسلمان ہو کر انہوں نے ایک تنکا بھی نہ اٹھایا ہوتا، تب بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں انہوں نے کیا، اسلام دشمنی میں کیا، مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے اس کو ان کے کھاتے میں نیکیاں بنا کر لکھی۔ یہی اعزاز ان کے لیے کافی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے کافی تھا کہ خیار